بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر انہیں خرچ نہیں دیتے، حالانکہ اسلام نے مردوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورتوں کی تمام ضروریات کو پورا کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اسلام نے نہ صرف اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اہل و عیال پر خرچ کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال پر خرچ کرنے پر کیا ثواب رکھا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اہل مغرب نے اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کر رکھا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں اس کا تصور دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہترین خاوند اسی شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اپنی اہلیہ کی تمام ضروریات اپنی حیثیت کے مطابق پوری کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ مرد کے پاس یہ اختیار نہیں کہ چاہے تو اپنی اہلیہ کے اخراجات اٹھائے اور چاہے تو اس پر ہی ان کا بوجھ ڈال دے، بلکہ اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے اخراجات کا مناسب طور پر اہتمام کرے۔ البتہ اسے یہ گنجائش بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق جتنا ممکن ہو خرچ کرے، خصوصاً جب کوئی خاتون بچے کی پرورش کر رہی ہو تو اس کی تمام ضروریات کا بہترین ممکن طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام نے گھریلو مسائل کی بطریق احسن حل کے لیے یہ اصول بیان کیا دیا ہے کہ محدود ذرائع والا خاوند اپنی اہلیہ پر اپنے محدود ذرائع کے مطابق اخراجات کرے۔ جو صاحب حیثیت ہے اس پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کر خرچ کرے، یعنی مرد بخل سے کام نہ لے بلکہ جہاں تک اس کی گنجائش ہو اہلیہ کی جائز ضروریات کے لیے باخوشی خرچ کرے۔ جب کوئی شخص خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو کس جگہ پر اپنی رقم کو خرچ کرنا سب سے افضل ہے اس کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث سے کیا جاتا ہے کہ جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک دینار جو آپ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دینار جو آپ غلام کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک دینار جو آپ کسی مفلس کو خیرات میں دیتے ہیں اور ایک دینار جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اجر اس کا ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، کتنا پیارا مذہب ہے اسلام کے اپنے ہی اہل و عیال پر خرچ کرنے پر بھی صدقہ کا ثواب ہے۔ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ یاد رہے کہ کتاب و سنت میں بہت سارے دلائل ملتے ہیں جو اولاد پر خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور جن کے بچے ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا اور جو دستور کے مطابق ہو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا سورہ طلاق، ترجمہ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے حسب توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ سبا میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ ناظرین، تو یہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں جن سے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آئیے اب آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ فضیلت والا دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور وہ دینار ہے جسے کوئی اللہ کی راہ میں اور اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرے۔ ایک اور روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے باعث اجر ہے۔ اور بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے اترتے نہ ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے بخیل کے مال کو خلا کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت مانگنے آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھی۔ اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ پایا۔
میں نے وہی ایک کھجور اسے دے دی اور اس نے وہ کھجور 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور خود کچھ بھی نہ کھایا اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لڑکیوں کی وجہ سے جسے بھی آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی جس کے ہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے بھی ان کی اچھی تربیت کی تو یہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا باعث ہوں گی۔ تو ناظرین، بیوی پر خرچ کرنے اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے حوالے سے اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور ان پر بھی جن کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے اس پر بھی کسی قسم کی کنجوسی سے کام نہ لے، اتنا خرچ کرے جتنا واجب ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کی ضروریات زندگی کے لیے خرچ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی شوہر کی اقتصادی حالات کے مطابق اس کے ساتھ سمجھوتا کرے تاکہ ان کی زندگی احسن طریقے سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر لیں۔